میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ درود پاک کی فضیلت میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ ہر گھڑی سانس کو مہکاتا ہے جن کا نام پاک، ہر گھڑی سانس کو مہکاتا ہے جن کا نام پاک، ہے ضمیروں میں بھی جن کی روشنی، ان پر درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور اس حوالے سے علماء جو بیان فرماتے ہیں، اس کا کچھ ذکر سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، جیسا کہ پچھلے بیانات میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو پہلا پارہ ہے قرآن پاک کا، تو اس میں زیادہ تر کلام یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ تو پہلے سپارے کے تقریباً 3 حصوں میں بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ان کے ساتھ کلام شروع ہوتا ہے۔ اس زمن میں ابھی ہم نے آیت نمبر 47 یہ سنی، تو اس میں بھی بنی اسرائیل کو ایمان قبول کرنے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مان کر آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔
اور اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں ان کو ڈرایا گیا تھا، آخرت کے خوف دلایا گیا تھا کہ روز قیامت اگر یہ بداعمالیاں ہوئیں تو ان کا تو جواب دینا ہوگا، اور اس بات کا احساس دلایا گیا۔ تو اب یہاں پر دوسرے پہلو کے ساتھ ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، ایمان لانے پر ابھارا جا رہا ہے۔ کیا بیان ہوا؟ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، کہ اے اللہ پاک کے نیک اور فرما بردار بندے، بلند رتبہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آگے کیا فرمایا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یعنی وہ نعمتیں جو ہزاروں سال تک تمہارے آباء و اجداد پر اور ان کے واسطے سے تم پر رب تعالیٰ فرماتا رہا، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور شکرانے کے طور پر اللہ پاک کی فرما برداری اختیار کرو، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیات ترجمہ و تفسیر جو بیان کی جاتی ہے، اس کے تحت جو سمجھنے کی جو باتیں ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور سمجھو، اس موقع پر علماء نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نعمتیں جو یاد کرنے کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر ایک کوئی نہ کوئی نعمت پایا ہوا ہے۔ اگرچہ آج کل کے دور میں رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے، کہ جس کو دیکھو اپنی پریشانی کا رونا روتا ہے، جس کو دیکھو وہ اپنا دکھڑا روتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور بڑی تنگ دستی ہے، بڑی غربت ہے، میرا تو حال بگڑ گیا، میں تو کنگلا ہو گیا، میں تو کھانے پینے سے رہ گیا، میرے بچوں کا یہ مسئلہ، میرے گھر کا یہ مسئلہ۔ تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کاغذ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل مفلس ہوں، بالکل کنگال ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ فرماتے اچھا لاؤ بھائی آنکھیں دے دو، ایک 10 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، دلا دیتا ہوں 10 لاکھ۔ ارے نہیں، چلو ہاتھ دے دو، لاکھوں روپے ہاتھ کے دلا دیتے ہیں۔ نہیں حضرت، چلو ایک پاؤں دے دو 50,000 روپے میں۔ تو یوں اس کے اعضا گنواتے رہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ پاک نے تجھے تو کروڑوں کا مالک کیا، تو کیسے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں واقعی کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ ہم نے فرق کتنا ہے۔ ارے جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا دنیا میں ایسے لوگ جانتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں؟ جی ہاں، ہم ان سے ملتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور کتنا فرق ہے ان کے اور ہمارے درمیان کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ کئی ایسے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ان کے، ہاتھ اپاج ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، فالج ہو گیا، اب ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کا میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہ انگلیاں چل رہی ہیں، یہ زبان چل رہی ہے، یہ کان سن رہے ہیں، یہ منہ کا ذائقہ ہے، یہ دانت سلامت ہے، یہ پیٹ کے اندر جو غذا وہ جا رہی ہے وہ ہضم ہو کر یہ سارا معاملہ سب کچھ ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے۔ تو نعمتیں تو ہیں۔ اب یہاں پر جو نعمتیں یاد کرنے کا جو انداز ہے، علماء اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم نعمتیں اگر یہ یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہے، میں کار ہے میرے پاس، میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے، میرے پاس فلاں سوسائٹی میں بہت اچھا گھر ہے، میری 2 دکانیں، میری بچیوں کی بھی شادیاں ہو گئی، ان کی بھی بچے، اور میرا تو اتنا بزنس ہے، میری اتنی پڑھائی ہے، میرا یہ اسٹیٹس ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے جو پاس ہمارے ہیں اس کا یہ ہم انداز اختیار کرتے ہیں۔ میں فلاں سیٹ ہوں، میری اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے اتنے کھیت ہیں، اتنی میری زمینیں، یہ سارا ہم بیان کرتے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح بیان کرنے میں فخر نظر آ رہا ہے، یہ میں نظر آ رہا ہے، اور دوسروں کو نیچا دکھانا، رہے تیرے پاس کیا ہے، میں کار والا ہوں، تیرے پاس رہنے کے گھر لینے، میرے پاس تو بنگلہ ہے، تیرے پاس تو کوئی زمین نہیں ہے، میں اتنی زمین والا ہوں۔ تو یہ جو فخر جو نظر آتا ہے، جس میں دوسروں کو نیچا دکھانا نظر آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ فخر کے طور پر نعمتوں کو یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں تکبر اور خود پسندی پائی جاتی ہے۔ اب نعمتیں تو ملی ہیں، یاد کیسے کرنا چاہیے؟ یاد کیسے کریں کہ جس میں نعمتوں کا اظہار تو ہو لیکن اس میں فخر نہیں ہو؟ تو کہیں کہ الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ میرے پاس گھر ہے، الحمدللہ میرے پاس گاڑی ہے، الحمدللہ میرے بچے ہیں، الحمدللہ میرے پاس زمینیں ہیں، الحمدللہ میں صحت مند ہوں، الحمدللہ میرا یہ کاروبار ہے۔ تو یہ جو بندہ اس طرح سے اپنی نعمتوں کا جو اظہار کر رہا ہے، یہ جو انداز ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو ساری کچھ نعمتیں ملی ہیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ میری آنکھیں ہیں، الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ میرے کان سلامت ہیں، الحمدللہ۔ یہ جو اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ جو نعمتوں پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو، یعنی یہاں اذکرو کا معنی ہے اشکرو، اے بنی اسرائیل شکر ادا کرو، اور اس کا شکر کا انداز کیسا ہوگا کہ کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ نعمتیں کون سی جو بنی اسرائیل پر کی گئیں؟ ان میں سے ایک نعمت اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہزاروں سال کا عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں پوری دنیا میں تمام قوموں پر تمہیں فضیلت بخشی گئی۔ اس پورے عرصے میں سب سے افضل لوگ تم تھے، تم تقریباً 4000 انبیاء کرام تمہارے لیے بھیجے گئے، 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں توریت، انجیل، زبور تمہاری زبان اور تمہارے لیے اتاری گئیں۔ اتنے عرصے میں وحی الہی تمہارے لیے ہی اترتی گئی، آسمانی کتابوں کے خزانے تمہارے ہی پاس رہے، آسمانی دین کا علم تمہارے پاس ہی رہا، تمام جہاں کے سردار تم رہے، بڑے بڑے عادل بادشاہ تم میں پیدا کیے گئے، بڑے بڑے علماء تم میں پیدا کیے گئے، بڑے بڑے عابد اولیاء اللہ تم میں سے پیدا کیے گئے، ہزاروں سال تک یہ فضیلتوں کا تاج تمہارے ہی سر سجا رہا، لہذا اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہمارے محبوب نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، ان کا کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، تمہاری عزتیں، تمہاری عظمتیں برقرار رہیں۔ اب تک اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تم سردار تھے، اب امام الانبیاء کے امتی بن کر خیر امت کا اعلیٰ خطاب حاصل کر لو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفصیل کے حوالے سے علماء نے اس ضمن میں بھی بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں، تو یہ بھی ذہن میں بٹھانا بہت فائدہ دے گا کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں تشریف لائے،
تو عرب کا جو سارا خطہ ہے زیادہ تر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ملک شام فلسطین وغیرہ کا جو خطہ ہے آپ یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، ان کی اولاد آگے چلی، لہذا ملک شام فلسطین کا جو سارا خطہ ہے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل یہ آباد تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل تمام دنیا میں افضل قوم یہ رہے، مگر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں بنی اسرائیل افضل ضرور تھے مگر دنیا کے ہر فرد سے افضل نہیں تھے، کیونکہ عرب کے خطے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد در اولاد چل رہی تھی ان میں خاص طور پر وہ بلند رتبہ لوگ جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب میں آتے ہیں، وہ خوش نصیب جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا وہ سب اپنے اپنے دور میں بنی اسرائیل سے بھی افضل تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ذخائر العقبہ میں ہے کہ ایک روز قریش کے چند افراد بطور مہمان یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ اب باتوں باتوں میں ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال خستہ حال زمین پر اگنے والی کھجور جیسی ہے، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور اوصاف کمالات والے ہیں، مگر اس میں بنو ہاشم کی کوئی فضیلت نہیں کیونکہ بنو ہاشم یہ خستہ حال زمین جیسے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال لوگوں کو جمع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے قرابت داروں سے حقیر بات کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نسب کی اعتبار سے ان سب سے افضل ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے مخلوق بنائی، مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اس کے دو گروہ کیے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر گروہوں کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر قبیلوں کو خاندانوں میں بانٹا تو مجھے بہترین خاندان سے کیا، میں خود بھی تم سب سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی تم سب کے خاندانوں سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہیں وہ سب اپنے اپنے دور میں تمام جہان کے لوگوں سے افضل تھے۔ ہاں اس دور کے جو نبی تھے وہ ان سے افضل ہی تھے کیونکہ نبی ہر غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر حضرت معد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20ویں دادا ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال کے تھے جب ظالم بادشاہ بخت نصر نے عرب پر چڑھائی کی تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ حضرت معد رحمت اللہ علیہ کو براق پر سوار کر کے اپنے ساتھ لے آؤ تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بے شک میں ان کی اولاد سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ رحمت اللہ علیہ کو لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بنی اسرائیل میں پرورش پائی اور بخت نصر کی موت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے 40 افراد نے بنی اسرائیل کے ایک لشکر پر حملہ کر دیا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے لیے دعائے ہلاکت کریں۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ ان کے لیے نقصان کی دعا مت کیجئے، بے شک میں ان میں سے بشیر و نذیر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک کی فضیلت ہے، اور یہ سب کتابوں میں منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑی بڑی سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اور بھی بہت سارے واقعات اس ضمن میں ملتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے روز کا جو روٹین ہے اس روٹین میں آپ کتابیں نکالیں، اپنے پاس کتابیں رکھیں، اپنے گھر میں لائبریری بنائیں، اتھینٹک کتابیں رکھیں۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا، کتابیں لینی ہو، بیان سننا ہو، کوئی بھی آپ کو مذہبی حوالے سے تو کوئی اس کا اسٹینڈرڈ تو بنائیں گے نا۔ گھر کا راشن لینے جاتے تو ہر دکاندار سے نہیں لیتے، مگر اچھے راشن والے سے لیتے کہ یار اس کا مال اچھا ہوتا ہے۔ تو جب راشن لینے میں معیار ہے، دودھ لینے میں معیار ہے، کپڑے سلوانے میں معیار ہے، تو لٹریچر پڑھنے میں بھی معیار ہونا چاہیے کہ کون سے علماء اتھینٹک علماء ہے، کون سی ویب سائٹ پر اتھینٹک مٹیریل ہمیں اویلیبل ہوگا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آیت کریمہ سنی، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام جہانوں سے افضل تھے۔ تو یہاں یہ سوال وہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب یہ فضیلت دے دی گئی تھی، انہیں تمام جہانوں میں جو افضل بنایا گیا تھا، تو پھر ان سے یہ فضیلت واپس کیوں لے لی گئی؟ یہ نعمت جو ملی تھی، یہ نعمت ان سے چھن گئی، وجہ کیا بنی؟ کیا سبب تھا کہ یہ اپنے زمانے میں تو سب سے افضل تھے، اب افضل نہ رہے؟ کیا سبب تھا کہ یہ فضیلت ان سے چھین لی گئی؟ اگر ہم قرآن کو گہری نظر سے پڑھیں تو بہت سارے اسباب ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے یہ فضیلتوں کا تاج واپس لے لیا گیا۔ وہ کیا اسباب تھے؟ ہم ان میں سے چند اسباب سنیں گے، اور انسان ان معاملات پر غور کرے کہ یہ جو نعمت آ کر جو چلی جاتی ہے، نعمت جو چھن جاتی ہے، اس کے اسباب بنتے ہیں۔ وجہ انہیں نعمت کی قدر کرو۔ صحت ہے، اب صحت ہے تو اس کا مطلب جو آئے آنے دو، جو کھاؤ کھانے دو، ایسا نہیں ہے، ایک لیمیٹیشن ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو صحت کی نعمت ہے یہ چھن جائے۔ دولت دی ہے، فخر و غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب چلا جائے۔ بہرحال وہ کیا اسباب تھے، آئیے ان میں سے سنتے ہیں۔ پہلی جو بات علماء نے لکھی وہ تھی نبی کی گستاخی، کہ بنی اسرائیل سے فضیلتوں کا جو تاج چھن جانے کا ایک سبب یہ تھا کہ یہ لوگ نبیوں کے گستاخ تھے۔ سارے نہیں، بہت سارے نیک لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، البتہ مجموعی طور پر ایک بڑی تعداد وہ تھی جو نبیوں کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکینی نافذ کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ مزید آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہ کیسے گستاخ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا،
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے 300 انبیاء کرام کو شہید کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے بھی یہ دشمن تھے۔ اس کے علاوہ کتنے انبیاء کرام تھے جنہیں یہ تکلیف پہنچاتے رہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی ایک قوم تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ جب یہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ کیسی سخت سزا کہ نبیوں کی گستاخی کی سزا میں ان کے دل ٹیڑے کر دیے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا نعمت اس کے لیے نعمت رہتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے، فضیلت اسی کو ملتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے، عظمت اسی کو ملتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے، اور عزت اسی کی جاتی ہے جو نبی کا باادب ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی ایسے ہیں جو دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت اور منصب اور نہ جانے کیا کیا پانے کے لیے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے مکرم و معظم ہستی ہیں، وہ بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی دشمن نبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانا زنی کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کائنات اس بات کو گوارا کر لے؟ وہ ہستی جنہیں حبیب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو، اس کے متعلق کسی بھی قسم کے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا یا انہیں کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں، بلکہ ایسوں کے لیے دردناک وعید بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں واضح ارشاد ہوا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، ارشاد ہوا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آج دنیا کے مال کے لیے، دنیا کے شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے جو کچھ بھی آتا ہے دین اسلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، نہ کریں۔ جو قرآن میں حدیثوں میں جو عقیدہ بیان ہوا، جی ہاں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں نبیوں سے افضل ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کی یہ جو امت ہے یہ پچھلی تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور جو ہمارا جو عقیدہ جو علماء جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا سب سے آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ اسلام سے خارج، کافر و مرتد ہے۔ اللہ پاک سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جو فتنے اور آئے دن جو نت نئے انداز سے اس عقیدے پر جو حملہ کیا جاتا ہے، اللہ بس علماء حق کی ہمیں ایسی صحبت نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے اس کو بھی گٹی میں پلا دیں، نعرے لگوا دیں، ان کے ذہن میں بٹھا دیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں با ادب لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ان سے جو واپس لی گئیں، اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی کہ نبیوں کے گستاخ تھے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل سے فضیلت کیوں چھینی گئی؟ اس کا دوسرا سبب حسد ہے۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اسے جلنے لگے، خواہش کرنے لگے کہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے یا اس کے پاس نہ رہے۔ اور بنی اسرائیل یہ حسد کرنے والے تھے، لہذا ان سے فضیلت چھین لی گئی۔ بنی اسرائیل اس حسد کی بیماری میں کس حد تک گر چکے تھے، اس کا ایک عبرتناک واقعہ سنیے۔ چنانچہ کعب بن اشرف جو بنی اسرائیل کا ایک امیر کبیر شخص تھا، بڑا ہی گستاخ رسول تھا، ایک مرتبہ اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور مکے کے غیر مسلموں کو کہنے لگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ قریش کہنے لگے دیکھو تم لوگ بھی کتابی ہو، یعنی آسمانی دین پر چلنے والے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، لہذا ہم تمہارا یقین نہیں کر سکتے، کیا خبر کہ تم ہمیں جنگ کے لیے اکسا دو پھر این جنگ کے دوران ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، لہذا ہمیں پہلے یقین دلاؤ کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی بولے تمہیں کیسا یقین درکار ہے؟ تو قریش بولے کہ دیکھو تم لوگ بھی مسلمانوں کی طرح خدا کی عبادت کرتے ہو، توحید کے ماننے والے ہو، اگر تم اپنا یہ عقیدہ چھوڑ دو اور ہمارے ان جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ کر لو تو ہم مان لیں گے کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو یہ سن کر کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے ذرا دیر نہ لگائی اور فوراً ان پتھروں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس پر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی غور فرمائیں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ کیا آدمی حسد کی آگ میں جل کر اتنا بھی گر سکتا ہے؟ غور کریں کہ بنی اسرائیل جانتے تھے، دل سے مانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، یہی تو تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی آمد کی خوشخبریاں سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، مگر جب سرکار کی آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ حسد کی آگ میں جل گئے اور آگ میں اتنا جل کر گر گئے کہ انہوں نے شرک کرنا گوارا کر لیا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا گوارا نہ کیا۔ یہ حسد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حسد یہ انسان کو ہدایت کے رستوں سے روک دیتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حسد کے حوالے سے جو نقصانات لکھے ہیں، کیونکہ یہ عام طور پر ہو جاتا ہے، اللہ پاک نے کسی کو نعمت عطا کی، گھر مل گیا، دولت مل گئی، کوئی گاڑی آ گئی، کوئی حسن و جمال ہو گیا، کوئی اس کو نعمتیں ملی ہیں، اب سامنے والا گڑتا رہتا ہے، یار یہ کیسے ترقی کر گیا، میرے ساتھ پڑھتا تھا، یہ اتنا آگے نکل گیا، اس کے بچے اتنے سیٹ ہو گئے، ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، اس کے گھر میں اتنا سکون، یوں یوں یوں،
اس کی بہت سارے برائیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ حسد کی برائی محتاج بیان نہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ حسد ایسا مرض ہے جس کو لاحق ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا بہترین علاج ہے کہ اگر کسی سے حسد ہو کہ اس کو بڑی شہرت مل گئی، اس کو بڑی دولت مل گئی، فوراً اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کو دولت دی کس نے، اس کو گاڑی کی دی کس نے، اس کو گھر دیا کس نے؟ جواب آیا اللہ نے، اللہ نے دیا نا۔ تو جب کوئی شخص پوچھے اپنے آپ سے کہ اس کو گاڑی کس نے دی، جواب آ گیا اللہ نے، تو میں ہوتا کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے۔ اس کے نقصانات علماء نے لکھے کہ 11 نقصانات، یہ حسد، اس کا علاج ضرور کریں۔ نمبر 1 اللہ و رسول کی ناراضی، نمبر 2 ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہے، نمبر 3 حسد کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، نمبر 4 یہ صرف حسد میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ مختلف گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، نمبر 5 یہ نیکیوں کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، نمبر 6 دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، نمبر 7 نصرت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کرنے والا ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے، یہ حسد کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یہ حسد کرنے والا گویا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور یہ حسد کرنے والا بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس حسد سے بچے، یہ بڑا خطرناک مرض ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب جو ہے ایمان ضائع ہو جائے۔ ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے تھے لیکن اس حسد میں کیا مبتلا ہوئے کہ نیکیوں کی سعادت سے محرومی ہو گئی، ہم تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو گئے، اور کہیں ایسا نہ ہو رب تعالیٰ ناراض ہوا تو یہ حسد کرنے والوں کو بلا حساب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک اور وہ بیماری کہ جس کے سبب بنی اسرائیل سے یہ جو نعمتیں تھیں یہ چھین لی گئیں، لہذا حسد کا بھی علاج کریں۔ یہ حسد جو ہے یہ ایمان لیوا بیماری ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا، ایک کڑوے درخت کا رس شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حسد کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ ہے نافرمانی اور سرکشی۔ بنی اسرائیل سب قوموں سے افضل تھے، ذلیل و رسوا کیوں ہوئے؟ اس کا ایک سبب سرکشی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے، اللہ پاک کی حدوں کو توڑ رہے تھے، حرام کو حلال سمجھ لینے کو سرکشی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب صغیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی عادت کبیرہ گناہ کی طرف بڑھتی ہے، اس گناہ کی نوسط اس کو تیسرے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، پھر بندہ کرتے کرتے کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر معاشرے میں نظر کریں، مسلمان کہلانے والے یہ کون کون سے انداز سے، نت نئے انداز سے گناہوں کے بازار کو گرم کیے ہوئے۔ شرابیں دیکھیں تو آج کی مسلمان سوسائٹی میں یہ عام نظر آئے گی، بے حیائی، بدکاریاں عام نظر آئیں گی، حرام روزی کمانا اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کسی کا حق طلب کر لینا اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھا جاتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کے ہاتھ پیر توڑوا دینا، اس کو جان سے مروا ڈالنا، کوئی اس کا ٹینشن نہیں لیا جاتا۔ میرے پیارے پیارے اسلام، یہ سرکشی نافرمانی پھر اس کو اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس شراب سے رب تعالیٰ نے منع کیا، آپ کے میرے گھر کی پارٹیز میں اگر وہ شراب کی مطلب وہ کاؤنٹر لگائے جائیں اور اس کو نیا فیشن کے کر نام دیا جائے، جس جانوروں کے گوشت کے کھانے کا رب تعالیٰ نے منع کیا، ہم اس کو کہیں کہ جناب آج کل تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔
جو بے حیائی کے معاملات مسلمان فیملیز میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اس کو نئے دور کا تقاضا کہہ کر مطلب اپنے آپ کو راضی کر لیں، اور پھر کہیں کہ جناب یہ کیوں اتنی گرمیاں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ کیوں جناب اتنی اس طرح سے بے چینی، بے سکونی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، کیا زندگی گزارنے کا کوئی مزہ آ رہا ہے، کوئی لذت مل رہی ہے؟ عجیب و غریب کیفیت ہے، عجیب و غریب کیفیت، یعنی گویا اب تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کے مرنے کا بھی ٹینشن، مطلب کوئی یوں غم نظر نہیں آتا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں تو اپنے سامنے ہی دادا کی قبر، والد صاحب کی قبر، اپنے رشتہ داروں کی قبروں کے مناظر نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہمیں اپنا مرنا یاد نہیں آتا ان کے درمیان میں؟ کیا آخر یہ گل چھرے اڑا کر جس طرح سے کیا نافرمانیوں والی زندگی گزار کر کیا ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ کیا دنیا سے ہمیں جانا نہیں ہے؟ اور خدا نہ خواستہ یہ گناہوں بھرے کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو کیا بنے گا؟ ہوتا ہے کئی ایسے فنکشنز ایسے مسلمان کہلانے والے رکھتے ہیں، اور اس میں جناب شرابیں پلائی جاتی ہیں، پتہ چلا زہریلی شراب ہوئی اور جناب کتنے 20 نوجوان اس میں ہلاک ہو گئے۔ کیا اس موت مریں گے؟ جوا کھیلا جا رہا ہے، شادی کی تقریبیں، میرے بیٹے کی شادی ہے، آج تو فنکشن رکھا ہے نا، ارے یہ آنے والی بے حیا عورتیں، ان کو اپنے گھر کی فیملی کے سامنے نچوا رہے ہو۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کیا لیسن دے رہے ہو اپنے بچے کو؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رحمتیں و برکتیں نازل نہیں ہو رہی۔ کیسے رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی؟ سارے دروازے تو ہم نہیں بند کر رکھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت وہب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ یہ جو آج جس دھڑلے کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ خالی آپ پر نہیں، آنے والی نسلوں کو برباد کرے گی۔ اللہ نے مال دیا ہے تو جناب کسی کی شادی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ارے آپ سوچیں تو صحیح، کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اللہ پاک نے نعمتیں دی تو آپ اس کا اس طرح سے بے درگ استعمال کریں گے؟ بہرحال وہ تمام باتیں جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی علی جا آج تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا ہے، آج خوشی کا دن ہے، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جبیر غور تو کرو، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کے حضور کتنا بے وقعت ہو جاتا ہے۔ قبرص کے رہنے والے کیسے غلبے اور عزت والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے احکام کو چھوڑا، اپنے رب کی نافرمانی کی تو ان کا یہ حال ہوا کہ انہیں شکست ہوئی اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، تو اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم زمانے پر پنچات کرتے ہیں، نشستیں لگاتے ہیں، یہ اس نے یوں کیا، یہ اس نے کیا۔ ارے بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو دیکھو، آپ اتنی بڑی بڑی پنچاتیں کر رہے ہو، آپ نے ابھی پڑھی ہے عشاء کی نماز؟ سارا دن گزر گیا، ایک وقت کی نماز آپ نے پڑھی نہیں، اور آپ بحثیں کرتے کیے جا رہے ہو کہ فلانے نے یوں کیا، فلانے نے یوں کیا۔ آپ کے جو اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، آپ جو سود کے لین دین کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو تو بند کرو پہلے۔ ہمیشہ یاد رکھے، فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ معاشرے کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لائیں، اپنے آپ کو حلال روزی کی طرف لائیں، اپنے آپ کو شریعت و سنت کے احکامات کی طرف لائیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ آج دنیا بھر میں اس پیغام کو پہنچا کر اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں،
تاکہ مسلمان یہ مختلف ہوٹلوں کے چوپال لگا کر بحث مباحثے کرنے کے بجائے وہ مسجدوں میں آ کر اللہ کے حضور سجدہ کریں، وہ ہاتھ اٹھائیں، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں کہ یا اللہ گناہوں نے کمر توڑ ڈالی، اے مولا گناہوں نے کمر توڑ ڈالی، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، تاکہ رب تعالی ہماری ان توبہ و استغفار پر ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ استغفار یہ بہترین وظیفہ ہے، روزانہ 70 مرتبہ کم سے کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں، اس کی برکتیں پائیں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت کچھ آج اس بیان میں بیان کرنے کا سلسلہ ہوا، غور کریں اور سوچیں، اپنا محاسبہ ضرور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، تبدیلی لائیں، نمازوں کی طرف، سنتوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف اپنے آپ کو لائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک